لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین ضلع کٹیہار گاؤں سادل پور کے مشہور اور معروف دینی درسگاہ جامعہ مفتاح العلوم میں پہلی مرتبہ مجھے حاضری کی توفیق ملی ہے۔ میرے بہت ہی عزیز ساتھی اور میرے پیارے میرے دوست اسحاق علیاوی صاحب نے آپ طلبہ سے چند منٹ گفتگو کرنے کے لیے اصرار کیا۔ میں نے ان کی بات کو بخوشی تسلیم کر کے آپ طلبہ کے درمیان آنے کا شرف حاصل کیا۔ چونکہ مغرب کی نماز بھی مغرب کا وقت بہت قریب ہے اور 20 یا 25 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، تو بلا کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ فضیلت الشیخ سیف الاسلام صاحب کو سن رہے تھے جو خوف خدا کے تعلق سے بہت فصیح و بلیغ گفتگو کر رہے تھے۔ میرا خطاب تو نہیں ہو سکتا ہے، نہ خطاب کا میرا کوئی ذہن ہے، چند گزارشات اور چند چیزیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی طلبہ یہاں پر بیٹھے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی قرآن کا حافظ ہے، کوئی قرآن کا حافظ ہے، اور اگر کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہے، حفظ نہیں کر رہا ہے، تو وہ ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے۔
ہم سب قرآن سے جڑے ہیں، میں بھی قرآن سے جڑا ہوں، حافظ صاحب بھی قرآن سے جڑے ہیں۔ عربی کے اندر ایک کہاوت ہے، کلام الملک ملک الکلام، کہ بادشاہ کا کلام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی لیے یہ محفوظ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ کون بچہ جواب دے گا؟ پھر آیت پڑھتا ہوں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ کون سی سورت کی آیت ہے؟ جی کس کی؟ سورۃ القیامہ کی۔ کون سی سورت میں یہ آیت ہے؟ سورۃ القیامہ میں۔ آئے نبی آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اپنی زبان کو نہ ہلائیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے نبی قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی کوشش کرتے، اپنی زبان کو حرکت دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے، آئے میرے نبی آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دے، جلدی جلدی زبان نہ ہلائیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنے کی، اس قرآن کو پڑھوانے کی، اس قرآن کو حفظ کروانے کی، اس قرآن کو یاد کروانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ علینا، ہمارے اوپر، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اے نبی آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس قرآن کی جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اس کتاب کی حفاظت فرمائی، دنیا کے اندر کوئی کتاب اتنی محفوظ نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور جتنے دھرم کی کتابیں ہیں ان میں چینجنگ ہے، تبدیلیاں ہیں، تغیرات ہیں، لیکن قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوراق کے اوپر بھی جمع کیا اور حفاظ کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جمع کیا۔ تو لا تحرک به لسانک لتعجل به، آئے نبی آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو نہ حرکت دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وقرآنہ، اور اس قرآن کو پڑھوانے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ آپ دیکھیے کتنا زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی بھی نماز بغیر قرآن پڑھے مکمل نہیں ہوتی ہے، ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، دنیا کے اندر ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب بھی کوئی محفل شروع ہوتی وہ بھی قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمع کرنے کی ذمہ داری اور پڑھوانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اب اس کی تفسیر کے لیے وقت زیادہ درکار ہے، تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس قرآن سے جڑے ہیں، میرے ساتھیوں ہم اس کتاب سے جڑے ہیں جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے۔ اپنے مقام کو سمجھو، اپنے مرتبے پر غور کرو، اس قرآن عظیم جیسی عظیم نعمت پر غور کرو۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے کی غلطی ہو سکتی ہے، ادب کی غلطی ہو سکتی ہے، الفاظ کی مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر کیا جا سکتا ہے، ہو سکتی ہے کتاب کے اندر غلطی، لیکن
قرآن ایک ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر کسی بھی طریقے کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، دنیا کی کوئی کتاب آپ کو یہ نہیں بتائے گی اس کو کس نے نازل کیا۔ آپ تورات سے سوال کرو، آئے تورات کس کی طرف سے نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی اور کس کے ذریعے نازل ہوئی؟ انجیل سے پوچھو، زبور سے پوچھو، ویدوں سے پوچھو، کوئی کتاب جواب نہیں دے گی۔ لیکن جب آپ قرآن سے سوال کریں گے آئے قرآن تو کس کی طرف سے نازل ہوئی، قرآن برملا جواب دے گا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہوں۔ کس کے ذریعے نازل ہوئی؟ کیا ڈائریکٹ آ گئی، کیا کسی کے ذریعے آئی؟ جواب دے گی نزل بہ الروح الامین، میں ایک فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی ہوں جس فرشتے کا نام روح الامین ہے، جو جبرائیل ہے جن کا لقب روح الامین ہے۔ کس پر نازل ہوئی؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ کس زبان میں؟ کیا قرآن انگلش میں نازل ہوا؟ کیا قرآن فارسی میں نازل ہوا؟ کیا قرآن اردو میں نازل ہوا؟ کیا قرآن بنگلہ میں، کناڈا میں نازل ہوا؟ میرے بھائیوں بلسان عربی مبین، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ کب نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یہ شب قدر میں لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں نازل ہوا جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کیا اور پیش کروں؟ کیا یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ ہم اور آپ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس طریقے سے ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ آخری کتاب ہے اور یہ کتاب قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ آسمان تو پڑ سکتا ہے، زمین کے اندر دراریں آ سکتی ہیں، چاند بے نور ہو سکتا ہے، سورج بے رونق ہو سکتا ہے، تارے ٹوٹ کر کے گر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ بس آج ہمیں غور کرنا ہے قرآن مقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے، آج قرآن کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیسا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا آج ہمارا رشتہ ہماری دولت کے ساتھ تو بہت زیادہ مضبوط ہے، ہمارے کاروبار کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہے، ہماری فیملی کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ ہم کاروبار میں بھی وقت دیتے ہیں، ہم فیملی کو بھی وقت دیتے ہیں، ہم موبائل کو بھی وقت دیتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، مجھے جواب دو، ہم قرآن مجید کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ سال گزر جاتے ہیں، کوئی قرآن کھولنے والا نہیں، قرآن پڑھنے والا نہیں۔ رمضان میں پڑھا، اب رمضان میں پڑھا جائے گا، قرآن ہمارے گھروں کی طاقوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، تعبیر بنانے کے لیے نہیں، یہ قرآن میرے بھائیوں پسے پشت ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن تو تلاوت کے لیے آیا، تدبر کے لیے آیا، عمل کے لیے آیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ہائے افسوس آج ہمارا سلوک بس قرآن کے ساتھ اتنا ہی رہ گیا ہے۔
اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل ہو گئے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ میرے بھائیو، میرے عزیز دوستو، اب ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے قرآن کی فضیلت پر؟ اور کون سی بات اب آپ کو قرآن کی فضیلت پر بتائی جائے؟ آپ طالب علم ہیں، اس قرآن کو یاد کرو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں۔ میں بھی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، میں نے رضانوں پر بیٹھ کر کے قرآن یاد کیا ہے، اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آئے مفتاح العلوم کے طلبہ غور کرو، آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، مجھے کار سے لایا گیا، میری عزت توقیر کی گئی، میرا عزت و احترام کیا گیا۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں بھی تو آپ ہی کی طرح ہوں، جیسے آپ کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، جیسے آپ کی زندگی ویسے میری بھی زندگی ہے، جیسے آپ کے گھر ہے میرا بھی گھر ہے، آپ کے جیسے کپڑے میرے بھی کپڑے ہیں، بس قرآن کا فرق ہے۔ قرآن یاد ہے، میں قرآن کا عالم ہوں، میں قرآن جانتا ہوں، اسی وجہ سے آج میرے بھائیوں علماء عوام سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ کے مدرسے میں آ جائے، شاید آپ اس کو 1 منٹ کا وقت بھی نہ دیں، 1 منٹ کا ٹائم نہ دیں، لیکن اگر کوئی عالم آ جائے، کوئی مولانا آ جائے، آپ اس کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کا عالم ہے۔ سعودی کا بہت بڑا سیٹ آ جائے، کوئی اس کو ہندوستان میں لفٹ نہیں دے گا، لیکن جب امام کعبہ آئیں گے، خانہ کعبہ کے امام، مسجد نبوی کے امام، ابھی آل انڈیا کانفرنس میں آئے 2 دن پہلے، آپ میرے بھائی غور کیجئے، پولیس کا عملہ ان کے ساتھ ہے، ہائی کمان سیکیورٹی دی گئی ہے۔ کیوں؟ وہ بھی تو آپ ہی کی طرح ہے، بس فرق اتنا ہے وہ قرآن کے عالم ہے، وہ قرآن کے حافظ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوڑ کر کے رکھا ہے، اس عظیم نعمت کی قدر کرو، قرآن کو یاد کرو، اپنے دلوں کا سکون بنا لو، اپنے دلوں کی غذا بنا لو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو اطمینان اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ آؤ میں تمہیں 2 نقطے بتا کر کے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن، دنیا کے اندر جتنا زیادہ احترام قرآن کا ہوتا ہے، کسی کتاب کا اتنا زیادہ احترام نہیں ہوتا ہے۔ کون سی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جائے؟ نہیں، کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے وضو نہیں بنایا جاتا ہے، لیکن قرآن کو پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے۔ قرآن کی عزت، جتنا زیادہ حکم قرآن پر ہوتا ہے کسی کتاب پر نہیں۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ قرآن نماز کا حکم دیتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے میرے بھائیوں کتنے پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کے حکم پر عمل نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ قرآن نے اتنا کہہ دیا، اے لوگوں رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اور آپ روزے رکھیں گے۔ کیوں رکھیں گے؟ قرآن کا حکم ہے۔ جتنا زیادہ عمل قرآن کے حکم پر ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی بھی کتاب کے حکم پر اتنا زیادہ عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں قرآن کو یاد کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ آئے اللہ یہ راتوں میں اٹھ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، آئے اللہ یہ مفتاح العلوم مسجد کے اندر مجھے یاد کیا کرتا تھا، آئے اللہ اس قرآن کے پڑھنے اور قرآن کو حفظ کرنے کی وجہ سے آئے اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ میرے ساتھیوں، عزیز بچوں، قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو محنت سے یاد کرو۔ ایسا نہیں کہ بس جیسی مرضی آئے یاد کر دیا، قرآن کو محنت سے یاد کرو۔
کہاں اخفا ہوگا، کہاں ادغام ہوگا، کہاں قلقلہ ہوگا، کہاں اظہار ہوگا، کہاں غنہ ہوگا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کا خیال اساتذہ کو بھی رکھنا ہے اور طلبہ کو بھی رکھنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، المیہ ہے، معاف کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا قرآن، ان کا قرآن کے قواعد اور قرآن کا ادب ان کے یہاں نہیں ہے، قرآن اچھے سے نہیں پڑھ پاتے۔ یہ کمیاں ہیں اہل حدیثوں کی، ماننا پڑیں گے آپ ہندوستان کے اندر، باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ غلطی ہے، قرآن حافظ تو ہو جاتے ہیں لیکن قواعد کی اور تجوید کی غلطیاں بہرحال موجود ہیں، اس کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے۔ تو قرآن بہت عمل ہوتا ہے، قرآن انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر آپ ہیں۔ آج سادل پور کے چوک میں چائے پینے والے آپ سے بہتر نہیں ہے، یاد رکھو۔ سادل پور کا سب سے زیادہ پیسے والا آپ سے بہتر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو اور قرآن سکھاتا ہو۔ ایک مولوی کے کپڑے سستے ہیں، گندے ہیں، موزے پھٹے ہوئے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں، ٹوپی بوسیدہ ہے، لیکن وہ اس کروڑ پتی سے بہتر ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جو قرآن نہیں جانتا ہے، کیونکہ امام کائنات نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو اور قرآن سکھاتا ہو۔ تو اس قرآن کو یاد کرو، اس قرآن پر عمل کرو، اس قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ اور عمل کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے جو حکم دیا اس حکم پر عمل کرو، یہ قرآن پر عمل کرنے کا مطلب ہے۔ قرآن نے جو حکم دیا عمل کرو۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ پورنیہ لائن بازار چلے جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے ڈاکٹر کو اپنا مرض بتایا، ڈاکٹر صاحب نے پرچہ لکھ کر کے دیا، پرچے کے اندر دوائیں لکھ کر کے دی اور کہا یہ لو اس کو پانی میں ڈال اور ابال کر کے پی جانا، تمہارا مرض صحیح ہو جائے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ۔ پہلے مثال سمجھو، ڈاکٹر کے پاس گیا، بیماری بتائی، ڈاکٹر نے پرچے کے اندر دوا لکھی اور دوا لکھنے کے بعد کہا یہ لو اس کو پانی میں ابالنا، ابال کر کے پی جانا، تمہارا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ آدمی گیا، 2 دن کے بعد آیا، کہا ڈاکٹر صاحب میرا مرض ابھی تک صحیح نہیں ہوا، میری بیماری میں مجھے ریلیف نہیں ملا۔ ڈاکٹر نے کہا میں نے آپ کو جو دوا دی تھی آپ نے اس کا استعمال کیا؟ کہا ہاں۔ کہا آپ نے پانی کے اندر ابال کر کے پیا؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے پیا؟ کہا آپ نے جو پرچہ دیا تھا کاغذ کا اس کو آدھا پھاڑ کے ایک دن پانی کے اندر ابالا، دوسرے دن آدھا پھاڑ کر کے ابالا اور پی لیا۔ ڈاکٹر نے کہا بے الو کے پٹھے، میں نے پرچے کے اندر جو دوا لکھ کر کے دی تھی اس دوا کو پینا تھا، کاغذ کو تھوڑی نہ پینا تھا، اس دوا کو پینا تھا۔ یہی مثال ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر شفا ہے، اللہ کے بندے قرآن پڑھ کر کے شفا ہے، قرآن کو بول کر کے پینا، قرآن کو تعویذ بنانا، اس میں شفا تھوڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن کے تعلق سے چند باتیں ہیں، اور بھی باتیں ہیں، لیکن اب مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ہمارے عزیز دوست اسحاق صاحب جو آپ کے ادارے کے پرنسپل ہیں، انہوں نے کبھی دعوت دی تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی عظمت پر غور کرنے کی اور قرآن کو
یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جامعہ مفتاح العلوم اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اس علاقے کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے اور دن دگنی رات چگنی اس ادارے کے اندر ترقی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اس کی ذمہ داران کو اور حوصلہ نصیب فرمائے، اس ادارے کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر رکھے، اسلام پر رکھے، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔